اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ سبا جو قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 37 تا 40 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 37 کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے اموال و اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہماری قربت میں درجہ دلائیں سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پس ان کے اعمال کا دگنا ثواب ہے اور وہ سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے۔ غیر مومن مال برائے مال چاہتا ہے اور مال غیر مومن کے نزدیک بذات خود منزل ہے، اسی طرح اولاد کا محض وجود غیر مومن کا مقصد ہے۔ اس آیت شریفہ میں فرمایا مال و اولاد کا صرف وجود باعث قرب الہی نہیں ہے، مال مومن کی نظر میں کسی مقدس مقصد کے حصول کا ذریعہ و وسیلہ ہے۔ اس صورت میں مال کی وہی قیمت ہے جو مقصد کی ہے۔ جب مال کسی مقدس مقصد میں فنا ہو جاتا ہے تو مال و اولاد کو بھی تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ منع سے معلوم ہوا کہ مومن ایمان کے سائے میں مال و اولاد کے ذریعے قرب الہی حاصل کر لیتا ہے، فی سبیل اللہ مال خرچ کر کے نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ سورہ مبارک آل عمران جو قرآن مجید کا 3 نمبر کا سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ مومن اولاد کو نیک تربیت دے کر باقیات الصالحات میں شمار ہونے کے قابل بناتا ہے تو اولاد کے اعمال صالحہ میں سے والدین کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی صالح اولاد کام آئے گی، جیسا کہ سورہ رعد جو قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 23 اور سورہ غافر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ جناتو عدنی یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد بھی۔ اگر کسی کے باپ دادا صالح مومن تو ہیں لیکن اولاد کے درجے پر فائز نہیں ہیں، لہذا وہ جنت عدن میں داخل ہونے کے درجے پر نہ ہوں گے، اس کی اولاد کی خاطر اس والد کو بھی جنت عدن میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قیامت میں اولاد بھی کام آتی ہے۔ اور فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب کئی گنا ہوگا۔ مال کے ذریعے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے تحت 1 کے مقابلے میں 700 گنا اور خاص بندوں کے لیے 1400 گنا ثواب مل جائے گا۔ اولاد صالح کے ذریعے ان کے نیک اعمال میں سے والدین کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے رہیں گے، وہاں انہیں کسی ایسی چیز کا خوف لاحق نہیں رہے گا جو دنیا میں رہا کرتا تھا۔ فقر، بیماری، بڑھاپا، موت وغیرہ کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ مومن کے لیے مال و اولاد وسیلہ قرب الہی بن سکتے ہیں۔ صالح اولاد دنیا و آخرت دونوں میں کام آتی ہے۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں سعی کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کریں گے، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے جنت عدن کے بالا خانوں میں رہنے والوں کے مقابلے میں۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور ہمارے انبیاء علیہ السلام کو ناکام بنانے کی
سعی میں مشغول رہتے ہیں، عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراوانی اور تنگی سے رزق دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس جملے کی تشریح اسی سورہ کی آیت نمبر 36 میں ہو چکی ہے۔ اب جو یہ ارشاد ہوا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، دنیا میں نعمت کی فراوانی اور آخرت میں ثواب کی صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تو دے دے میں تجھے دے دوں گا۔ یہ تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں بھی اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ ایک فرشتہ رات ندا دیتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کی جگہ اور دے دے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ دے کر اللہ سے سودا کرو۔ یہ نہج البلاغہ کا کلمات قصار ہے 258۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو مزید ملنے پر یقین رکھتا ہے وہ خرچ کرنے میں سخاوت سے کام لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے مرد جو بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ ضامن ہے اس کی جگہ اور دینے کا۔ یہ مستدرک الوسائل میں بھی لکھا ہے، مجموع البیان میں بھی اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قابل توجہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی صدقہ ہے، انسان اپنی ذات اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، اور جس مال سے انسان اپنی عزت وقار محفوظ کر لیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے ذمہ ہے اس کی جگہ اور دینا، مگر یہ کہ غیر ضروری عمارت پر یا گناہ پر خرچ کیا ہو۔ تفسیر قرطبی میں اسی آیت کی ذیل میں لکھا ہے۔ توجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے مگر اس سے اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لے اس کے مال کے حلال ہونے میں شبہ ہے، ورنہ اللہ نے اس کی جگہ مزید دینے کی ضمانت دی ہے۔ بہترین سودا وہ ہے جو صدقے کی صورت میں اللہ کے ساتھ ہو۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ یہ ہے، اور جس دن وہ ان لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا تو یہ مشرکین جن لوگوں کی پوجا کرتے تھے ان معبودوں سے بھی سوال ہوگا، کیا تم نے ان مشرکین کو اپنی پوجا کرنے دعوت یا اجازت کرنے کی تم نے ان مشرکین کو اپنی پوجا کرنے کی دعوت دی تھی یا اجازت دی تھی؟ چنانچہ فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی یا الہین من دون اللہ۔ سورہ مائدہ جو 5واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 116 میں ارشاد ہوا کہ کیا پوچھا جائے گا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو خدا بناؤ؟ یہ سورہ مائدہ 5واں سورہ اس کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس سوال کا اصل مقصد ان مشرکین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا ہے کہ تم دنیا میں جن کی پوجا کرتے رہے وہ خود اپنے آپ کو تمہارا معبود قبول نہیں کرتے۔ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ فرشتے مشرکین کی عبادت کو قبول نہیں کرتے تھے لیکن جنات قبول کرتے ہوں گے۔ واضح ہے مشرکین 3 قسم کے لوگوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی، جنات کی اور مقدس انسانوں کی۔ فرشتوں سے مفادات کی طمع کے لیے اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ ممکن ہے ہماری نہیں جنات کی عبادت کرتے تھے سے مراد یہ ہو کہ بظاہر وہ ہماری عبادت کرتے تھے لیکن اس کی گمراہی پر انہیں جنات نے اکسایا تھا تو عبادت جنات کی ہو گئی۔ اور جو آیت میں ہے کہ قالوا سبحانک انت ولینا، اس کی تشریح انشاءاللہ آگے اگلی آیت میں کی جائے گی، اور خدا سے ہماری دعا یہ ہے کہ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔